جو حدیث مبارکہ وہاں تلاوت کی گئی تھی اسی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف اس وقت میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے حق ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اسے ملے تو السلام علیکم کہہ، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، اور جب اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ یہ 6 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طریقے سے شادی ہوتے ہی بیوی کے حقوق ایک شوہر پر آ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک مومن کا حق دوسرے مومن کے اوپر کیا ہے اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلا حق جیسا کہ آپ نے سنا، ملیں، ایک مسلمان سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کریں۔ یہ سلام کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اس کی تفصیلی گفتگو گزشتہ ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہو چکی ہے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے بیمار کی عیادت۔ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی مزاج پرسش کے لیے جانا، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ خود محسوس کر سکیں گے کہ ایک بیمار کی طبیعت پوچھنے جانا، مزاج پرسش کے لیے جانا، عیادت کے لیے جانا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آج ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ لوگ بیمار کی طبیعت پوچھنے نہیں جاتے، اور بعد میں جب وہ تندرست ہو کر کے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا تھا آپ بیمار تھے لیکن سوچا آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں۔ کتنا اچھا بہانہ ہے، بیمار کو ڈسٹرب نہ کرنے کا بہانہ بنا کر اپنی چھٹی کر لی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے فرصت نہیں تھی، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسش کروں، لیکن سیدھا سا کہہ دیتا ہے میں نے سوچا آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں۔ یہ ڈسٹرب کرنا نہیں ہے۔ آپ کو اگر بتاؤں کہ بیمار کی عیادت کتنی بڑی فضیلت ہے تو خدا کی قسم کوئی بندہ صبح اس حال میں کرے ہی نہیں، وہ صبح اٹھتے ہی پہلے تلاش کرے کہ کوئی بیمار ہو تو جا کر میں اس کی طبیعت پوچھ لوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ بیمار کی عیادت کرنے کا حضور حکم دے رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دے رہے ہیں، اور قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے، یعنی بیمار سے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی یہ ندا لگاتا ہے. کیا ندا لگاتا ہے؟ تجھے بشارت ہو، تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت کی ایک بڑی منزل پا لی. یعنی اگر کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس سے پہلے کی حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کے راستے پر ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے. یعنی جتنے قدم وہ چل رہا ہے وہ صرف بیمار کو دیکھنے نہیں جا رہا، بلکہ حضور فرماتے وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس مریض کی عیادت کے لیے جانے والے کے بارے میں فرشتہ یہ کہتا ہے تجھے بشارت ہو، تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت کی ایک بڑی منزل پا لی ہے. پتہ چلا بیمار کی عیادت کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں اور رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایک بندے سے فرمائے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو میری مزاج پرسش کو نہیں آیا. اللہ فرمائے تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو ساری کائنات کو شفا دینے والا ہے، تو بیمار کیسے؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وجدت عنده، اگر تو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا. یعنی اگر کوئی بیمار کی طبیعت پوچھنے جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ خدا کو پانے کا ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہو، ادھر تم بیمار کی طبیعت پوچھ رہے ہو اور اس کے پاس اللہ عز و جل کی رحمت تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے ہی پیاسے کے بارے میں فرمائے گا، بھوکے کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. رب ارشاد فرمائے گا اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا، اور اگر تو پیاسے کو پانی پلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا. آپ کیا سمجھتے ہیں بیمار کی عیادت کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک یہاں اور کریکشن کر دوں، بہت سارے لوگ بیمار کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی گناہ کی سزا ہے یا کیا ہے، اور بیمار بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت زیادہ نروس کر لیتا ہے. فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کے سبب سے اس بیماری پر صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ فرماتا ہو. یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی اگر ہے تو اس بیماری پر اگر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کا کوئی مقام لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو مجھے اس مقام تک پہنچانا ہے، اور وہ بندہ عبادت و ریاضت بھی کرتا ہے، تقوی و طہارت بھی اختیار کرتا ہے، تہجد بھی کرتا ہے، لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اب مصیبت پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو مقام اس کے لیے لکھا گیا تھا.
تو جس مقام تک بندہ عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ اس مقام تک مصیبتوں کے ذریعے اسے پہنچا دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اونچا جو مقام پایا، اور آج ہر مسلمان کے سینے میں ان کی عظمتوں کا چراغ جل رہا ہے، کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ جتنی مصیبتیں امام حسین نے برداشت کی ہیں اور ان کے خانوادے نے، کسی نبی کی اولاد نے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کی۔ تو مصیبتیں اللہ عز و جل اگر کسی کو دیتا ہے تو ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے یا اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور کس طرح عیادت کرتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مردوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت پوچھنے تشریف لے جاتے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر 3 مرتبہ یہ پڑھ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ کیا پڑھا کرتے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے، اذھب الباس رب الناس ان یشفیک۔ بعض روایتوں میں آیا ہے اگر کسی مریض پر یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ طاقت اس کی۔ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ اذھب الباس، اے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما، رب الناس، سارے انسانوں کے پالنے والے، ان یشفیک، اسے شفا عطا فرما دو۔ اور یہاں یاد رکھیں، شفا دوا نہیں دیتی، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ کیوں ہوتا؟ بہت سارے لوگ تو دوائی کھا کھا کے مر گئے، دوائی کھا کھا کے مر گئے۔ شفا دوا میں نہیں ہے اور نہ شفا ڈاکٹر میں ہے، شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے شفا عطا فرما دے۔ کبھی کبھی تو معمولی سی چیز کے ذریعے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ہزارہ بڑے طبیب کے ذریعے بھی علاج کروایا جائے انسان شفا نہیں پا پاتا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ پاک کرنے والی چیز ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں پاک کر دے گی، یعنی گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گی۔ اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلے، وہ جنت کے راستے میں ہے، وہ جنت کے راستے میں۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا جب بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو زیادہ دیر نہ بیٹھو، طبیعت پوچھے اور اچھی بات کہو، دعائیں دو، آپ فکر نہ کریں، بہت جلدی آپ شفا حاصل کر لیں گے، اور اللہ نے آپ کی قسمت میں امید ہے کہ انشاءاللہ لمبی عمر لکھا ہوگا۔ آپ کے کہنے سے اس کی عمر بڑھے گی نہیں، یہ بھی نہ سوچیں، آپ کے کہنے سے اس کی عمر بڑھے گی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کے جملے سے اس کو تسلی ضرور ہو جائے گی، سکون ضرور ملے گا۔ مریض کے پاس جاؤ تو کوئی مایوسی کی بات مت کرو، ارے کون سے ڈاکٹر کو تم نے پکڑ لیا ہے، یہ تو ڈبو ہے، اس کے علاج کی وجہ سے تو اتنے مر گئے، یہ ہوا، ارے میں نے فلاں ڈاکٹر سے، یہ ساری باتیں مریض کے سامنے نہ کرو۔ اگر کوئی مریض کا طبیب اچھا نہیں تو مریض سے کہے تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن باہر ان کے رشتہ داروں کو مشورہ دے سکتے ہو، اس کے سامنے بات مت کرو۔
اور اس کے سامنے جتنی بھی بات کرو حوصلے کی بات کرو، اس کے سامنے جتنی بھی بات کرو اچھی بات کرو، اور جب تک تم اس کے پاس کھڑے رہو گے اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ معمولی کام نہیں، یہ حق ہے ایک مسلمان کا۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دوں، مریض مسلمان ہو لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ مالدار ہو تو پوچھنے جاؤ اور غریب ہو تو مرنے دو اس کو۔ جیسا کہ ایک مالدار بیمار ہو تو پوری بستی امٹ پڑتی ہے، اور غریب موت کی ہچکیاں لے رہا ہو تو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہو۔ یہ حال ہم نے دیکھا ہے۔ اگر کسی غریب مسلم کو بیماری کے حوالے سے آپ تک بات پہنچی کہ وہ بیمار ہے اور آپ جا سکتے تھے اور نہیں گئے تو آپ نے اس کا حق مارا ہے، قیامت کے دن وہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ اس کا حق ہے، اسے آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صرف مریض کی طبیعت پوچھنے نہیں جانا، دیکھو یہ مریض کس قسم کا ہے۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں، علاج و معالجہ کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن خوددار اتنے ہوتے ہیں کہ کہہ بھی نہیں سکتے کسی سے۔ آپ کو جب معلوم ہو کہ اس کی پوزیشن اس طریقے کی ہے تو آپ یہ نہیں کہ یہ مانگے گا تو دوں گا۔ ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ مانگے تو ہم اس کو دیں۔ یہ انتظار کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو خبر ہو کہ یہ مریض بیمار ہے اور غیرت مند ہے، اپنی غیرت کی وجہ سے نہیں کچھ کہہ سکتا، تو جب آپ عیادت کے لیے جاؤ تو چپکے سے اس کے تکیے کے نیچے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ کر کے چلے آؤ، اور پھر خدا کی قسم جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، حضور فرماتے ہیں اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کی دعا پر فرشتے۔ اسی لیے فرمایا گیا مریض خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے مرض جب آتا تھا نا تو مطمئن ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ چلو گناہ دل، حالانکہ انبیاء کے گناہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کو اور سمجھا دوں۔ مریض کو صرف دعا دینے نہ جاؤ، مریض سے سرکار نے فرمایا دعا بھی لو، کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو جب مریض کے پاس جاؤ اور اس کو تسلی جب دو، اس کو جو ہے وہ حوصلے کی باتیں جب کہو، تو اس سے یہ بھی کہو میرے لیے بھی کچھ دعا کر دیں۔ وہ اگر خالی اتنا کہہ دے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اس کی دعا کی وہ تاثیر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ان میں سے بیمار کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ تو ہم تو چلے تھے دعا دینے کے لیے، ہم تو چلے تھے اب اس کا بھلا کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاس جانے کے عوض میں اللہ نے ہمارا بھلا کر دیا، اللہ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت فضیلت ہے مریض کی عیادت کی۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں، وقت اتنا نہیں، کوشش کرتا ہوں جلدی سے ختم کر دوں اس کو۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، وہ بھی ولی کامل، ان کی بیوی بھی ولیہ، دونوں ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر نے کہا، یعنی 45-50 دن شادی کو ہو گئے ہوں گے، تو شوہر پہلے ہی سے جو ہے وہ ولایت کے مقام پر فائز تھے، عورت بھی ولایت کے مقام پر فائزہ تھی۔ تو 45 دن گزرے تو شوہر نے کہا میں سوچتا ہوں تمہیں طلاق دے دوں۔ بیوی سمجھدار تھی، بیوی نے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز یقیناً مجھ میں دیکھے ہوں گے جس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے کے لیے آپ تیار ہوئے، لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرا جرم کیا ہے تاکہ میں اپنا کریکشن کر لوں۔ کہا ایسا ہے کہ 40 روز ہماری شادی کو ہو گئے، اور اس 40 دن کے اندر میں نے تم کو کوئی بیماری میں گرفتار نہیں دیکھا، کوئی تکلیف میں نہیں دیکھا، اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو 40 دن میں کوئی نہ کوئی تکلیف میں گرفتار کرتا ہے۔
تو مجھے لگتا ہے اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس لیے 40 دن میں کوئی تکلیف تم پر نہیں آئی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ اب اللہ جب تجھ سے محبت ہی نہیں کرتا تو میں کیا تیرے ساتھ زندگی گزاروں۔ وہ کہتی آئیے کمرے میں لے گئی، اپنا قمیض اوپر کی تو پیچھے اتنا بڑا زخم تھا کہ وہاں سے کیڑے نکل رہے تھے۔ شوہر نے دیکھا تو کانپ گیا، کہا یہ تکلیف کب سے تم سے؟ کہا شادی کے بعد سے۔ کہا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا اس لیے کہ میری محبت میں کہیں آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ اس نے کہا اب مجھے کوئی غم نہیں، یقیناً اللہ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تکلیف آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے تکلیف میں گرفتار فرماتا ہے، اس لیے کہ تکلیف میں فائدہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا چونٹی بھی اگر کاٹے نا تو اس سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو بیماروں کی عیادت کیا کرو، بہت بڑی نیکی ہے۔ مسجد میں جانا جس طریقے سے جنت کے راستے پر چلنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا جنت کے راستے پر ہے۔ جہاں پتہ چلے فلاں مومن بیمار ہے، جاؤ اس سے دعا کراؤ، اور اس کی دعا پر اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کا جو حق ہم پر ہے اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک کی بیمار پرسی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔